السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا راز جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے، ایک تابوت جس سے قرآن نے بھی ذکر کیا، تابوت سکینہ، جس کے اندر ہے انبیاء کی نشانیاں اور برکت۔ آخر یہودی اس کے پیچھے کیوں ہے؟ کیا ہے اس تابوت کی اصل حقیقت؟ اور کیا قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا؟ سنیے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی، ایک ایسی بات جو ہر مسلمان کو ضرور جاننی چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور سچ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، اس میں بہت ساری کبھی بھی جنگ میں جانا تو صندوق لے کر جاتے تھے، تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو عطا کرتا۔ پچھلے نبیوں کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کے ختم کر دیا گیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو صندوق لے کر جاتے تھے، تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر کہتے ہیں، خدائی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کیلنڈر کو ابھی 5777 سال ارشاد فرمایا کہ دجال تقریباً 5500 سال پرانا ہے کیلنڈر ہے، اس تاریخ سے آج یہودی انتظار میں کتنی صدیاں گزار، اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ یہودیوں کا کیلنڈر نکلتا ہے، جس کو وہ گاڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں، خدائی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کیلنڈر کو ابھی 5700 پرانی کتابوں میں گزر رہے ہیں، اس اعتبار سے یعنی تقریباً بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے سال پرانا ہے کیلنڈر۔ یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں کئی دن چلے جائیں گے۔ اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے، سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا طوق پہنانے کے لیے اس تاریخ کی نشاندہی ان کی ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے۔ اس اعتبار سے وقت کہاں ہے یہ سب چیزیں بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، مصروف کر کے جو یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے، سوچنے کا کہ یہ آج پوری دنیا یہودی اپنے شکنجے میں رکھنے کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے۔ ہمیں وقت کہاں ہے، یہ سب کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی، لیکن جو باقیات ہمیں آپس کے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے، سوچنے کا بھی وقت نہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں، ان کی عبارات ان کی آیات کے مطابق مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی، لیکن جو باقیات بڑے مذہب تورات میں عیسائی مسلمان تلمود یہودیوں کی مقدس کتاب، عیسائیوں کے نزدیک دجال کافر ہے، مسلمانوں کے نزدیک دجال کافر ہے۔ یہ جو مقدس کتابیں یہودی ان کے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ان کی عبارات ان کی آیات کے مطابق یہ سارے دجال کے آنے کا زمانہ بہت آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے۔ بڑے مذہب جس میں تیاریوں مسلمان آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات، پرانے یہودی عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے، مسلمانوں کے نزدیک دجال کافر ہے۔ پتہ ہے صرف یہودی ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے، سارے پیشنگوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی، جس وقت وہ مسیحا تمہارا سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ یہودی ساری علامات کیوں میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں، پوری دنیا میں میرے پاس کیوں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں یہودیوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے، جب اسرائیل کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا، یہودی جمع ہو جائیں گے، یہ مقدس جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی، جس وقت وہ مسیحا ہونے کا کام 70 سال پہلے سے بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی، اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں یہودیوں کو بشارتیں دی گئی، ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے میں، یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے۔ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودی جمع ہو جائیں، تقریروں سے جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے، سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے، اسے الرٹ کرنا یہ اپنی ذمہ داری، ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے۔ انجیر کے پھل کے متعلق میں بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، 1800 سال سے تقریروں سے ہٹ کر کے اسرائیل فلسطین اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم ایک نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اسے الرٹ کرنا یہ اپنی ذمہ داری۔ پہلے سے
اور انجیر کر کے آپ جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل انجیر کے پھل کے متعلق درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے. تقریباً 1800 سال سے بشارت میں یہ بھی لکھا اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیل پھل دینے لگے. 1800 سال پہلے مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا کر کے یہ عبارتیں فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے اس میں سچائی ہے وہ اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے. اس کے علاوہ ان کی ایک بشارت یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں یہ عبارت موجود ہے کہ جب تمہارے مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے بچیا کو جنم دے اور وہ لال تمہارے دروازے پر کھڑا ایسی ہو کہ کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو کتنی اس میں سچائی ہے کام نہ کرایا ہو اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کہا گیا تھا اور بڑے مقدس عبادت گاہ میں اس کی راہ جب تمہارے ہمارا مسیحا اتر کر آ جائے گائے لال بچیا کو جنم دے اور وہ لال بچیا کی لال ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو اس اور ابھی کام نہ کرایا ہو اسرائیل اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو جس کی حفاظت اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو عیسائی ہمارا مسیحا اتر کر آ جائے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری لال دیتے رہتا ہے کہ لال بچیا میں ان کی سب کی خبروں کو 100% یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں اور ابھی میں آپ کے دماغ کو قریب اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوا ہے. لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جب ظاہر ہے سارے لوگ جانتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں باقی اور وہ اپنی ویب سائٹ میں ساری اپڈیٹس اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے سب کی خبروں کو 100% لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں پتا ہے کہ اسرائیل میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہتا ہوں. لال بچیا کو آپ پیدا ہو گئی اس کی حفاظت بھی لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو خبر ظاہر ہے سارے لوگ جانتے ہیں کیا گیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں باقی نہیں چڑھائی گئی. اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے اسلام یا تاریخ سے دجال ظاہر ہوگا یا وہ اپڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں پتا ہے اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے. دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. خبر یہ ملی کہ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے یہ اور بات کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا یہ دجال ظاہر تمہارا مسیحا آسمان سے مسیحا ان کا آئے گا. یہ ہمارا مسیحا نہیں کتاب میں ہے دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا ہمارے لیے لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے البتہ اتنا ہے کہ وہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا. آج جہاں پر بیت المقدس ہے کتاب میں ہے مسجد آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام قریب میں روایات میں لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا. آج جہاں پر بیت المقدس بھی ہے مسجد اقصی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب میں روایات ذکر بھی فرمایا تھا کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. اسی کے ساتھ میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا. یعنی اس زمانے کے پارلیمنٹ ذکر بھی ہے اور سارے اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہودی تھے تعمیر کا ذکر بھی فرمایا کہ جنات نے عبادت کا مرکز تھا. یہودیوں کے لیے پہلے اسی جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک مخصوص عبادت خانہ تھا. یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کا یعنی اس زمانے کی پارلیمنٹ تھی لیکن ان کے لیے اس زمانے میں جو وہیں جا کر کے پڑھنا یہودی تھے تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے عبادت کا وہ مرکز. ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے علیہ السلام نے بنا ہر جگہ عبادت بہت قریب میں مخصوص عبادت خانے تھے. یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے سے فطرت بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کا کی اجازت عطا فرمائی قتل و غارت میں مصروف لیکن ان کے لیے ایسا نہیں بے شمار انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا ہے. تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے السلام کا قتل کرتے تھے. ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے سرکشی رہی ہے بادشاہ پہلے سے قتل و غارت میں ایسا ڈسٹروائے کیا. بے شمار انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا. بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کرتے جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا. نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کر کے ایسے ظالم و جابر باقی چھوڑ کر چلا مسلط کیا یہودیوں کا قتل عام کہ وہ بادشاہ سال گزرے ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے ایران کا وہ بابل کا بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا ختم کر اس کو خسرو بھی کہتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی نے اسے توڑ ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے توڑ کر دوبارہ بنایا تھوڑی بہت دیواریں دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا. ٹیمپل یہودیوں کا قتل عام کہتے ہیں کئی سو سال گزرے اس کے بعد
ہیکل سلیمانی ایران دوبارہ کا اس کی تعمیر کیا، ایک بادشاہ جو اور ان پھر کا کئی سو ہمدرد سال نکلا، گزرے، اس کو خسرو پھر بھی ایک کہتے ہیں۔ بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں بادشاہ نہیں، ہرقل اعظم، یہودیوں کا ٹیمپل اس نے دوبارہ یہ بنا عیسائی کر کے تھا، دیا، یہودیوں پر حملہ کیا، دوبارہ پھر اس بنایا ٹیمپل کو توڑ دیا، اور دوبارہ یہ اور ایسا ٹیمپل توڑا کہ اس اس کو کی ایک انگلش میں اینٹ بھی کہتے باقی ہیں، نہیں رکھی، جو ان کا ہولی ساری ٹیمپل چیزیں ہے۔ ختم کر دی۔ ہیکل اس میں سلیمانی بہت دوبارہ ساری اس کی چیزیں تعمیر جو کیا، نایاب تھیں، اور پھر جیسے کئی سو تابوت سال سکینہ، گزرے، جس کا ذکر پھر قرآن ایک میں بادشاہ ہے، ہرکیولس ایک جس کو صندوق کہتے ہیں تھا ہرقل اعظم، پچھلے نبیوں اس کے نے پاس، وہ یہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہودیوں پر حملہ کیا، جس میں پھر اس حضرت آدم ٹیمپل علیہ کو توڑ السلام دیا، کا عصا تھا، اور ایسا بہت سارے توڑا کہ نبیوں اس کی کے ایک اینٹ بھی تبرکات باقی سے نہیں رکھی، بنی اسرائیل اس ساری صندوق چیزیں کو لے ختم کر کر چلتے دی تھے ہر جنگ میں، اس میں بہت ساری کبھی بھی چیزیں جنگ جو میں جانا ہو نایاب تو تھیں، صندوق لے کر جیسے جاتے تھے، تابوت اس کو تابوت سکینہ، سکینہ جس کا کہتے ہیں، ذکر قرآن اسے میں ہے، رکھ کر کے دعا کرتے ایک تھے، اللہ صندوق ان کو تھا، پتہ عطا کرتا، پچھلے نبیوں کے پاس، وہ وہ موسیٰ علیہ تابوت السلام بھی کے پاس ختم بھی کر تھا، دیا گیا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ وہاں السلام سے غائب ہو گیا تھا، تھا ہرکیولس کے بہت زمانے سارے میں، نبیوں کے تبرکات سب سے ختم ہوا، بنی ٹیمپل اسرائیل اس دوسری صندوق کو لے مرتبہ کر چلتے تھے ہر جنگ میں، ڈیمولش کر دیا گیا۔ کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو یہ صندوق بات لے آپ کر کے جاتے دماغ تھے، میں اس کو رہے، تابوت سکینہ کہتے دو ہیں، مرتبہ اسے رکھ کر تعمیر کے ہوا دعا اور کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا ہیکل کرتا، سلیمانی، وہ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم وہاں سے صلی غائب ہو اللہ گیا، تعالی علیہ وسلم کی ہرکیولس کے تعلیمات زمانے نے دنیا کو روشن کیا، سب ختم ہوا، اور پھر عیسائیوں دوسری کا مرتبہ قبضہ جو بیت ڈسٹروائے المقدس پر تھا، ڈیمولش کر دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ یہ بات تعالیٰ آپ کے کے دماغ زمانے میں میں رہے، ان سے بھی دو مرتبہ مقدس تعمیر مسجد ہوا کو اور آزاد آزاد کرایا گیا، اور مسجد ہیکل اقصی سلیمانی مسلمانوں کا اس کے اس بعد وقت سے لے صدیاں کر گزر کے گئیں، ایک مقدس مقام رسول بن کر کریم گئی۔ صلی اللہ تعالی علیہ کب سے وسلم کی حضرت عمر تعلیمات نے فاروق رضی دنیا اللہ کو تعالیٰ روشن عنہ کے کیا، زمانے سے آج اور تک پھر بیچ عیسائیوں میں کا ایک قبضہ مرتبہ جو اور بیت عیسائیوں نے المقدس اس پر پر غلبہ تھا، کیا تھا، سیدنا تو عمر سلطان فاروق الدین رضی ایوبی اللہ رحمۃ تعالی اللہ علیہ علیہ کے نے زمانے میں ان اس سے بھی مسجد اقصیٰ کو اس آزاد کرا، مقدس اس کے مسجد بعد کو آج آزاد تک کرایا گیا، اور لیکن اس مسجد کا کیا اقصیٰ جو ٹیمپل جو مسلمانوں ٹوٹی کا اس وقت سے لے کر کے جو ٹیمپل ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے عبادت آج خانے تک کو یہودی بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصیٰ کو ان آزاد کی کرا، بشارتوں اس کے میں بعد یہ آج تک لکھا گیا ہے، لیکن اس جس کا کیا جو تم ٹیمپل اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، اب میں تمہارا قریب مسیحا آپ کے آ نتیجہ جائے، ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ ابھی جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، انٹرنیٹ پر جا کر ہیکل یہ بھی سلیمانی سرچ کرو، یہ دو مرتبہ ہر ٹوٹ گیا ٹیمپل ہے، کیا ہے؟ اب سنیے، میں نے یہ بھی کہ پڑھا ان کی بشارتوں کہ میں ابھی یہ کی تک نیوز لکھا گیا ہے، کہ اسرائیل جس میں وقت تم یہ اپنا اعلان عبادت کیا خانہ گیا ہے کہ ہم تیسری ہر مرتبہ ٹیمپل تعمیر بنانے کرو جا گے، رہے ہیں، تمہارا مسیحا آ ہر جائے، ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہے کہ ابھی سلیمانی، اب جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے یہ ہیں، بھی سرچ کرو، اور کتنی ہر سرنگیں ٹیمپل انہوں نے کیا کھود کر ہے؟ کے دیکھی ہیکل میں نے یہ سلیمانی بھی کی پڑھا باقیات کو کہ ڈھونڈنے کے ابھی لیے کی نیوز ہے کہ اب جلدی جلدی میں آ رہا ہوں، یہ اعلان یہودیوں نے کیا ابھی گیا ہے کہ اپنے ہم اخبارات میں یہ بھی ٹیمپل اعلان بنانے کیا جا کہ رہے ان کو تابوت سکینہ بھی مل ہر گیا، ٹیمپل کیا ہے؟ جو تابوت وہی سکینہ ہیکل غائب تھا وہ سلیمانی مل گیا، جس کے لیے اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر، اور کتنی سرنگیں انہوں نے خبر ہو گئی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو میں یاد ڈھونڈنے دلاؤں کے کہ آج لیے سے 70 سال پہلے جلدی جلدی میں آ رہا ہوں کے قریب یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا، جا کر رہنے لگے اسرائیل، تابوت سکینہ غائب کی شکل میں آیا تو ایک اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی جہاں چاہے رہے اسرائیل میں، ان کو یہ خبر ہو گئی کو ہاتھ نہیں لگائیے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ 70 سال پہلے انہوں نے سائن بھی کیا کے قریب، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے اسرائیل، لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملنے آیا تو ایک عرب ملکوں کے ساتھ یہ پیلا ہوا مسجد اقصیٰ کا جہاں چاہے رہے اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو سلیمانی وہی تھا جہاں یہ انہوں نے سائن بنا کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا ان کے لیے بیت المقدس ضروری ہو گیا ہمارا ہے کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی جس کو کہتے ہیں یہ پیلا گنبد جس کو کہتے ہیں جو پیلا گنبد مسجد اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اس کا اعلان ہو تحقیقات میں کہا ہے، اور ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹام بنا ہوا قائم ہے، یہ یروشلم، اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے۔ قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ جس کو کہتے ہیں سمجھتے پیلا ہیں گنبد پیچیدگیوں کو، جس نے بھی یہودیوں کے متعلق کا بات نام کی ہے ہے اس کا اس قتل کو کر دیا شہید جاتا ہے، کر مار دیا دیا جائے، اور جاتا اس کا اعلان ہو میں چکا۔ بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ملی جی، ہاں اس کی جہاں پرواہ پر ضرور ہے کہ میں قائم امت ہے، یہ مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد میں کر ان دے رہا ہوں، تمام باتوں کو کتمان علم پیش کر حرام رہا ہوں۔ قانونی اعتبار چوتھی سے ایک اور بہت سارے بشارت لوگ ان کے متعلق یہ ہے سمجھتے کہ ہیں کب آئے گا پیچیدگیوں کو، جس ان کا نے بھی مسیح یہودیوں دجال کے متعلق بات کی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، تمہارا مسیح اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں۔ اب تک اسرائیل کتمان علم حرام ہے،
कैपिटल सिटी चौथी एक और बशारत इनके मुतालिक ये आई है कि कब आएगा आपको अभी इनका पिछले मसीह साल दज्जाल। पता चला होगा
یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اسرائیل ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی راجدھانی یروشلم نہیں تھا۔ دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، پچھلے سال پتہ چلا ہوگا اسی طرح سے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب یروشلم منتقل کر رہا ہوں، لیکن اب جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب دلی میں یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019۔ اسی طرح سے اسرائیل ہوگا کہ 2019 جتنے بھی ملکوں کی یروشلم اب پورے ہندوستان تل ابیب اسرائیل کا مرکز ہوگا، اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم الخلافہ بن جائے، یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019۔ میں نے اعلان ہوگا کہ 2019 کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہندوستان لال بچیا بھی آ گئی، اسرائیل کا مرکز ہوگا، کا ڈیزائن تیار ہو چکا انٹرنیٹ، اور یہ دیکھنے بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ بھی سچ کر کے دیکھا تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے ہے، مسیحا تمہارا آنے والا۔ گوگل میپ اگر نکالا جائے چیزیں بتائی تو گوگل میپ میں سے بیت کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ٹیمپل کی لال بچیا بھی آ گئی، تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا انٹرنیٹ، یہ بھی دیکھنے کو پیش کر کے دکھایا گیا پوری، یہ بھی سرچ کر کے دیکھا، کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بعد جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے، ان کا پٹھو بنا ہوا گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے۔ ہم نے سب ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت خبر پیش کر کے تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آپ جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی، ہر عرب بیویاں یہودیاں ہیں، ان کا پٹھو بنا ہوا ہے۔ تقریباً ملکوں کی بات میں بتاؤں، اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے۔ میرے عزیز و حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگلے جو آنے والے اسلامی ممالک نام ہمارے لیے بڑے چیلنجز کے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں چال کے آنے کی علامتیں بیان کی بیویاں یہودی وجود میں آ گئی، اور تقریباً ملکوں کی بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے منصوبوں کے ساتھ میرے عزیز و حالات بہت عجیب و غریب ہیں۔ دریا ہے، میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز فرمایا گیا، بہت بڑے جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے چال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی، دریائے تبری کے متعلق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف 2.5 فٹ پانی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے۔ دریائے تبری کا ذکر ہے، اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس پھر بھی آج ہم پورے فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے تو چال ظاہر ہوگا۔ اب دریائے تبری کے متعلق قربان جاؤ میرے آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر، دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو، تمام علامات ہمارے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی باتیں ایسی خبریں بیان کی ہے کہ جس میں عزیزان گرامی وقار قربان جاؤ میرے آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر باوجود انہی کی امت دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو، سوائے ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ پوری عیسائیت تیار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی باتیں اب یہ ایسے کھول کر بیان کر کے رہیں گے، ایسے بیان کی ہے کہ جس میں رتی برابر شک نہیں کیا اقصیٰ کو شہید کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود انہی کی مقدس سے شہید کرنا پڑے گا۔ تو ایک خوف تو ہے، پوری دوسری قومیں تیاری میں اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو قوم تو اٹھ جائے گی۔ عیسائیت تیاری میں ہے، مسلمان ابھی مرے نہیں، تیاری میں ہے، اور آپ کو معلوم ایمان اب بھی زندہ ہے۔ تھرڈ ٹیمپل بنا کر یہ خوف ہے، اس کے لیے اب ڈائریکٹ مسجد اقصیٰ پر حملہ نہیں کیا جائے گا، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا پڑے گا۔ 2018 کے اخبار اور بیت المقدس